کم اپریل 2010. اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد كما أنت. صل على محمد كما أنت وصل على محمد كما أنت وفعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. میرے محترم دوستو، بے نشان ہونے کے لیے ہمارا نشان بنا ہے. بے نشان ہونے کے لیے ہمارا نشان بنا ہے. بے نشان ہونے کے لیے ہمارا نشان بنا ہے. سدا بے نشان. اب یقین جانیے جن محلات کو دن رات کر کے لوگوں نے بنایا تھا، ان محلات میں اب چمگادڑ رہتے ہیں. عجیب نظام ہے اس کریم کا. بعض اوقات بادشاہی مسجد کے سامنے سے گزرتا ہوں، شاہی قلعے سے، مینار پاکستان سے، ایک عجیب سی عبرت ہوتی ہے، ایک حیرت ہوتی ہے. وہ تھے جن کو لوگ نظر اٹھا کے نہیں دیکھ سکتے تھے، اتنے شاہی خدام ہوتے تھے اور اتنی سیکیورٹی ہوتی تھی، اتنا حفاظتی نظام ہوتا تھا کہ کوئی چیز پر نہیں مار سکتی تھی. ایک دفعہ میں ایک صاحب سے ملنے گیا اسلام آباد میں. اس نے کہا جی میرا وزیر اعظم کی سیکیورٹی میں وہاں ڈیوٹی ہے. پھر اس نے مجھے دکھایا، اس نے کہا یہ وزیر اعظم ہاؤس ہے، ایک نیچے فوج کا نظام ہے، پولیس کا نظام ہے، پھر اس کے اوپر ہے، پھر اس کے اوپر ہے، پھر ایک اس کے اوپر ہے، پھر اندر ہے، پھر اور سیکیورٹی کے آلے ہیں، یہ ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، کہ کسی بندے کے بارے میں گمان نہیں کر سکتا کہ کوئی شخص اندر جا سکے. اس میں دکھایا دور سے. میں سوچنے لگا اس سے کہیں زیادہ یہ جو ہمارے شاہی قلعے اور شاہی محلات ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ تھے. اور ان کی بیگمات کے کیا پہناوے ہوں گے، کیا لباس ہوں گے، آپ سوچ نہیں سکتے. جو عرق گلاب کے اندر غسل کریں اور ایرانی گلاب، اصلی گلاب، ایرانی گلاب، اس کے اندر جو غسل کریں اور جن کے پاس ایسی خوشبوئیں ہوں کہ ایک دفعہ خوشبو لگانے سے کپڑا مسلسل دھویا جا رہا ہے، پھر خوشبو نہیں لگائی لیکن وہ خوشبو ختم ہی نہیں ہو رہی. ان کی زندگی کا ذرا سوچیں، ان کی زندگی کا گرد پیش ہو، صبح شام سوچیں، لیکن ان کا کیا بنا. نور جہاں کا مقبرہ اب بھی موجود ہے آپ کے لاہور کے اندر. شادرہ کے ساتھ نور جہاں کا مقبرہ موجود ہے. اس نور جہاں کے مقبرے میں مسلسل ویرانی ہی ویرانی ہے، وحشت ہی وحشت. ویرانی، وحشت، پریشانی ہے. کیوں ہے ایسا؟ یہ حسن و جمال کی داستانیں ساری کی ساری کتابوں میں بھری پڑی ہیں. جب بھی میں تاریخ کی کتابیں اٹھاتا ہوں، کچھ کتابی دنیا سے میرا تعلق ہے، عجیب و غریب داستانیں ہیں، پسند ناپسند کی. ایک کتاب میں اٹھا رہا تھا، اس کا نام تھا ہمایوں نامہ.
بادشاہ جو تھا اس کا ایک غلام تھا، خادم تھا، سیکریٹری تھا، اس کا نام تھا جوہر آفتاب جی، بڑی نایاب کتاب ہے. وہ اس کے ساتھ رہتا تھا اور اس کے شب و روز کی داستانیں لکھتا تھا. اس کے اندر جب داستانیں میں نے پڑھی عقل حیران رہ گئی کہ اس شخص کا اوڑھنا بچھونا کیا تھا، اس شخص کی زندگی کے صبح شام کیا تھے، اور اس شخص کو کتنا عروج ملا اور کیا کمال ملا. آخرکار ساری کی ساری داستانیں ختم ہو گئی. تو ہمارے نشان بے نشان ہونے کے لیے بنے ہیں، اور جس کو یہ یقین آ گیا کہ میرا نشان بے نشان ہونے کے لیے بنا ہے، اب یقین جانیے دنیا کا کامیاب انسان ہے. آج دنیا کا کامیاب انسان وہ ہے جو اقتدار کو پا گیا، اور دنیا کا کامیاب انسان بھی ہے جو ملک کو پا گیا، اور دنیا کا کامیاب انسان وہ ہے جو مال کو پا گیا، اور دنیا کا کامیاب انسان وہ ہے جو اچھے نمبر، اچھی ڈگری اور اچھا میرٹ پا گیا. یہ ہماری کامیابی کے معیار ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. یہ ہماری کامیابی کے معیار ہیں. ایک کامیابی کا معیار یہ ہے جس نے اعلیٰ خوشبو لگائی. ایک صاحب سے ملا، اس نے میری پہلے ان کے بیت الخلاء میں جو ہے وہ ایئر فریشر، خوشبو کا نظام ایئر فریشر جو ہے وہ کیا جاتا ہے. اس کے بعد وہ بیت الخلاء میں جاتے ہیں. اور ایک صاحب کہنے لگے کہ ہماری گاڑی پہلے گرمی میں مسلسل چلتی رہتی ہے، اس کا اے سی، کہ جب میں گاڑی کے اندر جاؤں تو گاڑی کے اندر کسی قسم کی گرمی اور حبس نہ ہو. ایک قبر کو بھی اے سی چاہیے، ایک قبر کو بھی کھڑکی چاہیے. ایک قبر بدبو کا گھر ہے، کیڑوں کا گھر ہے، اندھیروں کا گھر ہے، اس کو بھی خوشبو چاہیے. اور قبر کو اندر سے حسن و جمال چاہیے. میں قبرستان میں تھا تو میں نے پوچھا، میں نے کہا اس پہ کتنے پیسے لگائے؟ کہنے لگے اس پہ 1.5 لاکھ روپے لگایا ہے قبر کے صرف پتھر کے اوپر. قبر کے باہر کو حسن دیا، قبر کے اندر کچھ حسن کی ضرورت ہے. قبر کو باہر سے روشنی دی، اس کے اوپر روشنی کے بلب لگائے، قبر کے اندر بھی روشنی کی ضرورت ہے. وہ تو اس کو ملے گی جس کی نماز مضبوط ہوگی، جس کا ذکر مضبوط ہوگا، جس کی تنہائیاں اجالا رکھتی ہوں، جس کی تنہائیوں میں اندھیرا نہ ہو. قبر کی روشنی اس کو ملے گی، ورنہ کسی کو نہیں ملے گی. میں سچ کہہ رہا ہوں، قبر کی روشنی اسے ملے گی جس کا ذکر مضبوط ہوگا، جس کا اللہ کی ذات عالی کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، اور جس کی تنہائیوں کی دعا طاقتور ہوگی کہ میرا مالک تو کر دے. اللہ تیرے کرنے سے ہوگا، اللہ تیری چاہت کا نام موجود ہے. یا اللہ یہ ساری دنیا کے جتنے بھی ہیں چیزیں اسباب ہیں، اللہ تو مسبب الاسباب ہے. اللہ تو چاہے گا ان چیزوں سے مجھے نفع ملے گا، اللہ تو چاہے گا ان چیزوں سے مجھے فائدہ ملے گا، اللہ تو نہیں چاہے گا کبھی نفع مل نہیں سکتا، سدا نقصان ملے گا مجھے. وہ تو اس نے گاڑی لی تھی اس لیے ہمارے ساتھ حج میں تھا وہ جوان، ہم حلق کرا رہے تھے. حج کے ساتھ نا وہ بال کٹوانے ہوتے ہیں، تو میرے ساتھ یہ دلال کھڑا تھا ساتھ. میں نے اس کے بال دیکھے کہ تیرے بال جو ہیں یہ تو کروڑوں میں سے ایک بندے کا سر کا ایسا نشان ہوتا ہے. کہاں رہتا ہے؟ جوان تھا، بڑی اداؤں سے باتیں کرتا تھا. میں نے کہا یا اللہ، یہ تو ایسا بندہ تو کروڑوں میں ہوتا ہے، اس طرح کے بال، اس طرح کا نقشہ اور اس طرح کا سر. جب سر مڑا تھا تو وہ سر کی کیفیت سامنے آئی. اس نے سر مڑایا ہوا تھا، میں اپنی باری کے انتظار میں تھا. حج میں تو باریاں لگتی ہیں. کہنے لگے بس آپ نے میری شادی پہ آنا ہے. فیصلہ آباد رہتا ہوں میں نے کبھی میں تو شاید نہ آ سکوں. کہہ رہا نہیں آپ کو آنا پڑے گا اور آپ خود آئیں گے، اور میں ان قریب جا کے نئی گاڑی لوں گا. مجھے
بتانے لگا کہ وہ جو اس کا نام جنید تھا، وہ جنید تو مر گیا۔ میں نے کہا کیسے مرا؟ کہنے لگا اس کا سر تن سے جدا ہو گیا، اس کی ماں بھی ساتھ تھی، اس کا باپ بھی ساتھ تھا، اور وہ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، اور گاڑی ایسی لگی اندر گھس گئی اور تینوں کے سر ان کے تنوں سے جدا ہو گئے۔ ان کے سروں کو اور گردن کو سی کے سر کے ساتھ ملایا کہ میت کی حالت کچھ اچھی ہو۔ ہمارے یہ نقشے جو حسن و جمال کے ہیں، ہم ہوٹل میں تھے تو وہاں بیٹھ کے وہ جوان وہاں بیٹھ کے وہ اسموکنگ ایریا ہوتا ہے بڑی ہوٹلوں میں، تو وہاں وہ اسموکنگ ایریا میں بیٹھ کے اسموکنگ کرتا تھا، تو میں گزرتا تو سلام کرتا تھا، اور راستہ تھا ہمارے کمرے کا وہی کوریڈور میں۔ اس کا وہ نقشہ مجھے یاد ہے، اس کے بال میں نے دیکھے، اس کے بالوں کی کیفیت عجیب تھی۔ میں نے کہا یہ بندہ کیسے عجیب ہے، اس کی زندگی کا نظام تو اتنا عرصہ چل نہیں سکتا۔ میرے محترم دوستو، یہ نقش نین، یہ حسن و جمال کی کہانیاں، یہ صبح اور یہ شام ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی۔ بے نام و نشان ہونا ہمارے مقدر کا حصہ ہے۔ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ کتنی ڈگریاں لے لیں گے، کتنے بڑے افسر بن جائیں گے، آدمی جتنا بڑا افسر بنتا جاتا ہے ایک خوف اسے دامن گیر ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں عرض کر رہا، مجھے کئی بڑے بڑے افسروں نے یہ بات بتائی ہے۔ وہ کہنے لگے ایک خوف ہمارا بڑھ رہا ہوتا ہے، اور وہ خوف یہ بڑھ رہا ہوتا ہے کہ ہم ریٹائرمنٹ کے دن گن رہے ہوتے ہیں، کتنے دن باقی رہے گے ریٹائر ہونے میں، کہ سب مزے، سب ہٹو بچو، اور سب یہ پروٹوکول اور زندگی کی ساری یہ بہاریں جو مصنوعی بہاریں ہمارے ارد گرد ہیں ساری چھن جائیں گی۔ ایک پولیس کا بڑا افسر مجھ سے کہنے لگا میں دفتر ہی نہیں جاتا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا وہی جو آنکھ کے اشارے میں جان لٹاتے تھے وہ دیکھ کے پرے منہ کر لیتے ہیں۔ وہ جتنا بڑا افسر بنتا جاتا ہے اتنا اس کا خوف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور عجیب بات بتاؤں، جو جتنا اللہ کی ذات عالی کے قریب ہوتا ہے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے قریب ہوتا ہے، اس کی خوشی بڑھتی چلی جاتی ہے، حسن اس کی خوشی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور ایسا بندہ ہمہ وقت موت کے انتظار میں رہتا ہے، موت سے خوف زدہ نہیں ہوتا۔ ہاں، حساب و کتاب سے خوف زدہ ضرور ہوتا ہے، بین الخوف والرجاء، کبھی خوف ہوتا ہے کبھی امید ہوتی ہے۔ مومن ہمیشہ دو چیزوں میں رہتا ہے، خوف اور امید کے درمیان، ایک دم مایوس نہیں ہو جاتا اور ایک دم ایسا بھی نہیں ہو جاتا کہ ہر چیز کرتے جاؤ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ مومن ہمیشہ دو کیفیتوں کے درمیان رہتا ہے، خوف کے درمیان اور امید کے درمیان، دو کیفیتوں کے درمیان رہتا ہے۔ تو جب جو اپنی روح کو تقویت پہنچاتا ہے، جو روح کو طاقتور کرتا ہے، وہ آنے والے وقت کے لیے مطمئن ہوتا ہے، بالکل مطمئن ہوتا ہے۔ کتنے اللہ والے ایسے ہیں ان کا آخری وقت آئے، ایک بزرگ بات ہے مالک بن دینار میں جنگل میں گیا تو ایک اللہ والے کو دیکھا، ان کے آخری سانس تھے اور مکھیاں ان کے چہرے پہ جسم پہ پڑ رہی تھی۔ میں نے مکھیوں کو ہٹایا، ان کے سر کو اٹھا کے اپنی گود میں رکھا، آنکھ کھولی، آنکھ کھول کے کہنے لگے کون؟ میں نے کہا مالک۔ کہنے لگے آپ آخری وقت ہے، بندے اور رب کا معاملہ ہے، تو درمیان میں آ کے کیوں حال ہو گیا؟ ہٹ جا، چھوڑ دے مجھے زمین پہ۔ میں اللہ کی ذات سے اس حالت میں ملنا چاہتا ہوں کہ میری کیفیت قسم و کرسی کی کیفیت ہو، کہ اس کا کوئی وارث نہیں ہے، ایک پردیسی بن کے اللہ کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ ہٹ جا، دور ہو جا، مجھے اور میرے رب سے باتیں کرنے دے، اب رب سے ملاقات کا وقت ہے۔ یہ مطمئن زندگی ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ نے مجھے ایک حجام کے پاس بیٹھے تھے بال کٹوانے کے لیے، پرانا آدمی تھا، ان سے خود بھی کٹواتے تھے۔ 4 دن درویشوں کے پاس بیٹھ کے میں ان سے کوئی باتیں کرتا تھا، مجھے پتہ نہیں میں باتیں کرتا
کرتا تھا آخرت کی کوئی اللہ کی. وہ مجھ سے کہنے لگے بھتیجا تو جو باتیں کرتا ہے نا تو ڈراتا ہے آگے مجھے. یہ ڈراؤنی باتیں نہ کیا کر. مجھے اس کی وہ بات یاد ہے. بہت عرصہ ہوا. میں نے کہا کیسے؟ کہنے لگے تو کہتا ہے قبر ہے، موت ہے، آخرت ہے. یہ ہے تو حقیقت، لیکن کیا کروں تیاری نہیں. اور جب یہ باتیں سامنے آتی ہیں تو بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ کیا بنے گا اور کیسے ہو. اور صبح صبح آتا تھا، اور صبح آ کے اپنا حمام گرم کرتا تھا سردی میں، اور دور دور سے لوگ ان کے پاس آتے تھے کہ وہ شخص صبح اس کا حمام تیار ہوگا، صاف ستھرا ہوگا. ایک رات اس کے صبح گاؤں کا ہے تو اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن دروازہ نہ کھولا کہ وہ اسی رات مر گیا تھا. تنہا دکان میں سوتا تھا اور اس کے جسم پہ چیونٹیاں چل رہی تھی. وہ خوف جو اس کے اندر تھا، اس خوف کی وجہ سے اس کی موت اس سے نہ رک سکی اور موت نے اس کو آ کے لے لیا. ہم کتنی مرادوں سے خوشیاں مانگتے ہیں، بیٹے کے نام پہ، شادی کے نام پہ، رزق کے نام پہ، کاروبار کے نام پہ، ترقی کے نام پہ. ہم خوشیاں مانگتے ہیں اور خوشیوں کے منتظر رہتے ہیں. اور جب وہی خوشیاں ملتی ہیں جس کریم نے خوشیاں دی ہیں اس کو کتنا ناراض کرتے ہیں. سوچے تو صحیح. مانگتے ہیں سال ہر سال. ہاں جھولے میں بچہ ہوتا ہے، اس کی ایک نظر ہوتی ہے کہ بڑا ہوگا تو جوان ہو جائے گا، پھر یہ بن جائے گا، پھر یہ ہوگا، پھر اس طرح ہوگا، پھر اس طرح ہوگا. ماں ایسے سوچتی رہتی ہے. پھر بچہ بڑا ہوتا ہے، پھر ماں کو ظالم بن جاتی ہے. جس کریم نے اسے سدا بہار رکھا، کریم چاہتا اسے کام کر سکتا تھا. کریم چاہتا اس کا ایک کام کٹ جاتا، اس کا ہاتھ کٹ جاتا، اس کی انگلی کٹ جاتی، اس کا پاؤں کٹ جاتا. وہ کسی ایسے مرض میں مبتلا ہوتا کہ اس کو جوانی کی بہاریں دیکھنا ہی نہ پڑتی. ہر چیز زمانے میں ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا. میرا اللہ ایسا کرنے پہ قادر ہے کیا؟ لیکن ماں کو کیا ہو جاتا ہے؟ وہ خوشیوں کے نام پہ اس رب کو ناراض کرتی ہے، اس کملی والے کو ناراض کرتی ہے جس رب نے اسے آج تک یہ خوشیوں کا دن دکھایا. ہماری نفسیات کیسی الٹی ہو گئی ہے کہ اللہ اس کے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمان ان کا مقابلہ کر رہا ہے، جیسے سامنے کھڑے ہو کے منہ چڑھا رہا ہے. عجیب سی بات ہے. باپ کہتے ہیں بیٹا ایسا نہ کر، مجھے اس چیز سے خار ہے. ایک باپ میرے پاس خود آیا، کہنے لگے میرے بیٹے کو کہیں یہ سگریٹ نہ پیا کرے، مجھے سگریٹ سے نفرت ہے، الرجی ہے، پھر مجھے کھانسی شروع ہو جاتی ہے، مجھے تکلیف شروع ہوتی ہے، اس کی وجہ سے میں ساری رات کھانستا ہوں، مجھے نیند نہیں آتی، میں نے اپنے آفس میں جانا ہوتا ہے، مجھے پریشانی ہوتی ہے صرف اس کے سگریٹ کی وجہ سے. اس بیٹے سے کہ سگریٹ نہ پیے، اور یہ میرے سامنے سگریٹ پی کے مجھے چڑھاتا ہے، مجھے آگ دلاتا ہے، مجھے خار دلاتا ہے اور مجھے غصہ آتا ہے. پھر میں مجھ سے مخاطب ہو کے کہنے لگے اس کے لیے پھر آپ خود سے سوچیں، اس کے لیے میرے دل سے دعائیں نکلتی ہوں گی. اس نے یہ کہہ کے فکرہ نامکمل چھوڑ دیا کہ فیصلہ آپ خود کریں گے. کہنے لگے آپ خود سوچیں، اس کے لیے میرے دل سے دعائیں نکلتی ہوں گی. ایک سگریٹ سے آ رہا ہے، مجھے چڑھاتا ہے، میں کہتا ہوں سگریٹ نہ پی، میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، میری طبیعت اس سے بیمار ہو جاتا ہوں. لیکن یہ مجھے اور دلاتا ہے اور کرتا ہے ایسا. آپ اسے سمجھائیں اور پھر میرے دل سے اس کے لیے بددعائیں نکلتی. آپ سوچیں آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا احسان ہے. ادھر ہمارے پڑوس میں چرچ ہے، مجھ سے کہنے لگے کہ ہماری 4 کو عید ہے، روزوں کی عید ہے، ایسٹر والے میں
24 گھنٹے کا روزہ ایک دم میرے من میں آیا کہ میں اکثر آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں کہ درود پاک پڑھیں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو سامنے رکھ کے. تو میرے من میں آیا، ایک دم دل میں آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ کا کتنا احسان ہے کہ ہمارے لیے روزہ 24 گھنٹے کا نہیں ہے. 24 گھنٹے کا روزہ نہیں ہے. کون رکھ سکے گا 24 گھنٹے کا روزہ؟ اس حبیب، اس کریم نبی علیہ السلام کے احسانات کا عالم یہ ہے کہ اس کو پھر ایسے ہے، وہی کیفیت ہے سگریٹ والی کہ خوشی کے نام پہ ہم اپنے آقا کو چڑھاتے ہیں، کہنے لگے آؤ جو کرنا ہے کر لو ہمارا. اپنے نبی علیہ السلام کو اور اپنے رب کو چیلنج کرتے ہیں کہ اگر خوشی آئی ہے ہم اپنی مرضی سے اپنی خوشی منائیں گے، جو آپ نے کرنا ہے کر لو. انگلینڈ سے آیا نیا بندہ، 18-20 سال انگلینڈ میں رہا. وہ دیہات میں نا ایک بچہ مرغی لے کے اور چھری سانپ لے کے پھر رہا تھا، کیا چاچا اس کو ذرا ذبح تو کر دیں. وہ بیٹھا ہوا تھا اس کے ڈیرے پہ، بڑا بہترین اس کا گھوڑا بندھا ہوا تھا اور عالیشان گاڑیاں کھڑی ہوئی تھی لاجواب. اس کے پاس مال دولت تھی اور پتہ نہیں کیا کچھ چیزیں تھیں. وہ بچہ جو ہے اس کے ڈیرے میں آ گیا، بندے بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے اس کو ذبح بھی کر دیں. اس نے کہا ادھر لاؤ مرغی، ادھر لاؤ. اور پھر مرغی ایک ہاتھ میں چھری ایک ہاتھ میں. کہنے لگا تم کہتے ہو زندگی موت رب کے ہاتھ میں ہے، مطلب اب میں اس کو ذبح کروں یا نہ کروں، میرے ہاتھ میں زندگی موت ہے اس کی. تم کہتے ہو زندگی موت رب کے ہاتھ میں ہے، کس رب کے ہاتھ میں ہے؟ کفر کے ماحول نے اس کے مزاج کو بھی کافر بنا دیا، انکار پہ اتر آیا. کہنے لگے میں چاہوں اس کو چھوڑ دوں اور میں چاہوں اس کو ذبح کر دوں. اس کو چھوڑ دیا، اس نے نہیں ذبح کرتا. دیکھو اب بچہ بیچارہ بھاگ کے پھر مرغی پکڑ کے لے آیا، مرغی تو بھاگ گئی. اور بچہ کہنے لگا کہ جی وہ اس کو ذبح کر دیں. ہاں، کہنے لگا دیکھو اب ذبح کرتا ہوں. کہنے لگے میں نے اپنے دستے باتوں سے سارے پاؤنڈ کمائے ہیں، مال کمایا ہے، آج یہ ساری چیزیں میرے سامنے ہیں، یہ میرا مال ہے. میں نے محنت کی ہے، سیکریفائس کیا ہے، اسٹرگل کی ہے، کوشش کی ہے، مجھے ملا ہے. اس نے اسباب کو دیکھا تھا، مسبب الاسباب کو بھول گیا تھا. اب اس نے نا وہ کچی جگہ تھی جہاں گھوڑا کھڑا تھا نا، وہاں اس نے چھری یہ چلائی نا اور مرغی نے شور کیا اور گھوڑے نے جو کھینچ کے ماری ٹانگ، اس کی کھوپڑی اڑی وہاں جا پڑی. اللہ ایسا کر سکتا ہے. خوشیوں کے نام پہ رب کو چیلنج کر رہے ہیں. اس نے بھی چیلنج کیا تھا. وہ بڑا حلیم ہے، وہ معاف کر دیتا ہے، درگزر کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے میرے بندے کو شاید سمجھ آ جائے، کیونکہ محبت جو کرتا ہے 70 ماؤں سے زیادہ. بات اصل یہ ہے 70 ماؤں سے زیادہ جو محبت کرنے والا کریم ہے. کہتا ہے میرے بندے کو سمجھ آ جائے گی. لیکن بندہ کہتے نہیں، تیری حلیمی، تیری کریمی کو میں غلط معنی دے بیٹھا اور میں اس کو غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا کہ شاید میرے رب کی طاقت ختم ہو گئی ہے. اور میں سمجھ بیٹھا کہ شاید میرا رب وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ بوڑھا ہو گیا ہے. میں یہ سمجھ بیٹھا.
ڈور چل رہی ہے ساری کی ساری. الذی خلق الموت والحیات. ہم نے زندگی اور موت کو بنایا اس لیے ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں. احسن عملا. قرآن کا اگلی آیت کا یہ لفظ میں نے عرض کیا کہ ہم زندگی موت کو بنائے اس لیے ہے کہ ہم آزمائیں تمہیں کہ ان میں سے اچھا کام کون کرتا ہے, اچھا عمل کون کرتا ہے. خیال کرنا یہ ساری ایجادات ہمیں آخرت کی یاد دلاتی ہیں. جتنی بھی سائنس کی ایجادات ہیں نا یہ قبر کی یاد دلاتی ہیں. میں اس دن سوچنے لگا کہ ایجادات کے نام پہ اللہ پاک اپنی ساری حجتیں تمام کر رہے ہیں. اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں ہر چیز دکھا دی تھی. اللہ پاک نے حدیث میں ہے, دیکھیے اللہ کا کیسا کریم ہے. یہ ساری ایجادات اس دور میں آئی جب انسان کے اندر کیا کیوں کیسے کا مزاج بنا. اس سے پہلے بھی آ سکتے تھے نہیں, یہ اس دور میں آئی. ایک پل میں مومن جو ہے ایک پل میں سفر کرے گا اور یوں کھربوں میل کا سفر لمحوں میں کر لے گا. انسان کو سمجھ نہیں آتی تھی لیکن اب کی سائنس کہتی ہے نہیں, روشنی کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے. ایک پل میں ساری روشنیاں سامنے آ جاتی ہیں اور مومن یوں اشارہ کرے گا ہر چیز اس کے سامنے آ جائے گی. یہ اس نے ریموٹ سے یوں اشارہ کیا ہر چیز سامنے آئی. اللہ کریم نے یہ ساری ایجادات میری آپ کی آخرت کو سمجھنے کے لیے, قبر کو سمجھنے کے لیے, جنت کو سمجھنے کے لیے, جہنم کو سمجھنے کے لیے بنائی ہے. اور نیچے سجیلین ہے, اوپر علیین ہے. آج کی سائنس کہتی ہے جو نیچے جائیں حرارت بڑھتی جاتی ہے, سارا کوئلہ نیچے سے نکلتا ہے اوپر سے نکلتا ہے. ایندھن, فیول, پیٹرول, تارکول اور یہ سارا برننگ میٹیریل جتنا بھی جلنے والا میٹیریل ہے یہ اوپر سے نکلتا ہے نیچے سے نکلتا ہے. اسلام کا نظام کہتا ہے جہنم نیچے ہے. آج کی سائنس مجھے آپ کو اللہ کا نظام سمجھا رہی ہے. آج کی سائنس مجھے آپ کو اللہ کا نظام سمجھا رہی ہے. والبحر المسجور کہ قیامت کا دن ہوگا سب کو سمندروں کو آگ لگا دی جائے گی. پانی کی ویلنسی کیا ہے؟ H2O. اگر H2 اور H اور O کو علیحدہ کر دیں آگ لگ جائے گی. H کو ہائیڈروجن اور آکسیجن کو علیحدہ کر دیں کیا ہو جائے گا؟ کبھی سمجھ نہیں آتی. کہتے پانی کو آگ کیسے لگے گی؟ تو خود تو کہہ رہے ہیں پانی کو آگ لگے گی, تو خود ہی کہہ رہے ہیں پانی کو آگ لگے گی. میری سائنس کہہ رہی ہے. دوستوں اس رنگبو کی دنیا میں کہیں ایسا نہ کھوئیں کہ مرنے کے بعد کا نظام بھول جائیں, موت کے بعد کا نظام بھول جائیں, آخرت کا نظام بھول جائیں, ارے بنانے والے کو کہیں نہ بھول جائیں. وہ بیٹا آیا, باپ آیا, بیٹا بن گیا تھا بڑا افسر, بیٹا بڑا افسر بن گیا تو باپ اس کو شہر میں ملنے آیا. اب وہ باپ بیچارہ سادہ دیہاتی آدمی تھا اور بیٹا بن گیا بابو, اور وہ سیدھا اندر آ گیا. وہ باہر چپراسی بیٹھا تھا, اس نے روکا, بابا کہاں جا رہا ہے, کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا جہاں پہ جا میرا بیٹا یہ, میں اس کا باپ ہوں. اس نے کہا یہ اس کا باپ ہے, کوئی افسر, میرے افسر کا باپ ہے. اندر گیا نا تو اور لوگوں کے ساتھ بیٹھا تھا, اس نے چہرے پہ ناگواری کا اظہار کیا اور کوئی باپ کا استقبال نہ کیا. بیٹا بیٹھا رہا, والد بیٹھا رہا اور بیٹھے بیٹھے اس نے کوئی توجہ نہ کی.
کوئی توجہ نہ کی. تو اس نے اس کے چپراسی کو کہا، اس نے کہا کہ اس کو کہہ دینا اپنے افسر کو کہ وہ تیرا باپ آیا تھا اور اسے ندامت اس بات پہ ہوئی ہے، تو میں تو سمجھا تھا تو حلالی ہے تو حرامی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ دعائیں جو ساری زندگی میں نے تیرے لیے کی تھی آج واپس لے کے جا رہا ہوں. غور کریں ذرا بات میں. بیٹا وہ جو دعائیں ساری زندگی میں نے تیرے لیے کی تھی نا، آج واپس لے کے جا رہا ہوں. بس یہ کہہ کے چلا گیا. بس چند ہی دن کے بعد کوئی ایسا اس کے اوپر کیس بنا کہ وہ نوکری سے چلا گیا اور پھر ساری چیزیں لٹ گئی. وہ تو ساری ہٹا بچا کی نوکری کی وجہ سے. وہ لوگ جو اسے آ کے تعریف دیتے تھے، اتنے آگے پیچھے رہتے تھے، وہ تو اس کرسی کی وجہ سے تھی. اور کرسی گئی تو لوگ منہ موڑ گئے، اس میں کچھ حالات آ گئے. پھر موٹر سائیکل کا اس کو کوئی ایکسیڈنٹ ہوا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، پھر ٹانگ میں پس پڑ گئی، پھر اس کی ٹانگ کٹی. باپ نہ آیا، سسکتا رہا، آخر سسکتے مر گیا. باپ نے کہا میں نے اس کے جنازے میں جانا، میری دعائیں ساری واپس لے لی تھی. میرے حضرت فرماتے تھے، شیخ سملن بات بڑی پرانی یاد آئی، فرماتے تھے شیخ کے ساتھ تعلق میں، عقیدت میں اعتماد رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ پرانی دعائیں بھی تمہارے واپس پلٹ جائیں. پرانی دعائیں بھی واپس پلٹ جائیں. زندگی کا نظام اصل میں ایسا عروج میں جا رہا کہ ہم اسباب میں ایسے کھوئے، مسبب الاسباب کو بھول گئے. اسباب میں ایسے کھوئے، مسبب الاسباب کو بھول گئے. اچھا ہم دیکھ ہی رہے کہ ڈگریوں والے ہاتھ میں ڈگریاں لے کے، ڈگریوں والے یہ تصویر خانہ بن رہا تھا، ایک جوان کام کر رہا تھا. میں نے اس کو دیکھا، اس کے کام کا انداز دیکھا. میں نے کہا تو کبھی کالج میں رہا ہے؟ کہنا جی میں نے گریجویٹ کیا ہوا ہے. میں نے کہا دیہاڑی پہ کام کر رہا ٹھیکیدار کے پاس. کہنے لگے کیا کروں؟ مجھے تو والدین نے کہا تھا تو بی اے کر لے گا، تجھے نوکری ملے گی، افسر بن جائے گا. تو میں دھکے کھا کھا کے آخر کار احساس ہوا کہ دھکے کب تک کھاؤں گا، یہ پیٹ بھی کچھ مانگتا ہے. آخر کار میں نے دیہاڑی کرنا شروع کر دی. ہمارے سامنے ہے ایم ایس سی ایم اے کیا ہوا، ایم فل کیا ہوا، ڈاکٹریٹ پی ایچ ڈی کی ہوئی. میرے پاس ایک ڈاکٹریٹ پی ایچ ڈی ایک صاحب آئے گا، ایک دفعہ نہیں کئی ایم بی بی ایس ڈاکٹر آئے اور کئی آئے. میرے پاس تو آئیں گے وہی لوگ جو دکھی ہوں گے. سکھی کیا کرنے آئیں گے؟ وقت طے کرنے آئیں گے. کہیں نوکری نہیں ہے، رزق نہیں ہے، روٹی نہیں ہے، گھر کے برتن بیچ کے، گھر کی چیزیں بیچ کے، زیورات سارے ختم ہو گئے ہیں، اب یہ چیز بیچ کے گزارا کر رہے ہیں. ہمارے سامنے ہے. میں نہیں کہتا اولاد کو نہ پڑھیں، میں نہیں کہتا ڈگریاں نہ دلائیں. میں یہ بات تو ضرور کہوں گا، کتنے ظالم ماں باپ تو نہ بنے. اس اولاد کو اللہ اس کے حبیب کا نام بھی نہیں سکھایا اور کہا وہ سپارہ پڑھنے جاتا ہے، قاری صاحب پڑھانے آتے ہیں، بس ختم. نماز کے لیے کہتے رہتے ہیں، ختم، چھٹی. میں کہتا ہوں اس کے الفابیٹک پہ، اس کے فزکس کیمسٹری پہ، اس کی میتھ پہ، اس کی انگلش پہ جتنی محنت کرتے ہو اتنی اس کے قرآن پہ تو کر لیا کرو. چلو صرف کچھ کوشش نہ کرو، اس کی فزکس کیمسٹری، اس کی میتھ پہ جتنی محنت کرتے ہیں نا اس کی انگلش پہ، اتنی قرآن کو اہمیت دے دو، اتنی آخرت کو اہمیت دے دو، اس کو اللہ کا نام سکھانے پہ اہمیت دے دو کہ اللہ کی ذات سے ہوتا ہے. تو نماز پڑھے گا تیری ضرورتیں پوری ہوں گی، تو نفل پڑھ کے اللہ سے مانگے گا تیرا کام بنے گا، تو اللہ کا نام لے گا، اللہ تجھے مشکلوں سے ہٹائے گا، اللہ تجھ سے بہتریاں کرے گا، اللہ تیرے معاملات سیدھے کرے گا. بیٹا اللہ پالتا ہے، بیٹا اللہ کے حبیب کے وسیلے سے پلیں گے، اس کے نام کی برکت سے ساری کائنات کا نظام چل رہا ہے. تو یہ تیرے ہی دم سے ہے رونقیں، تیری جان جان جہان ہے. وہ کمال حسن حضور ہے، یہ گمان نقش جہاں نہیں، وہ یہ پھول خار سے دور ہے، وہ یہ شمع ہے کہ دھواں نہیں. اس بچی کو سکھایا ہی نہیں.
بعض ایسے پلی جیسے کانٹے دار جھاڑیاں کو آج تک تراش کی ہی نہیں جاتی، نہ اس کو سپرے کیا جاتا ہے، نہ اس کو کھاد دی جاتی ہے، نہ اس کو سردی گرمی سے بچایا جاتا ہے، نہ اس کو آگ طوفان سے، نہ اس کو پاؤں کے کچلنے سے، نہ اس کے ارد گرد کوئی باڑھ خاردار، نہ حفاظت کا نظام، کچھ بھی نہیں۔ کانٹے دار جھاڑیوں کے لیے کیا ضرورت ہے؟ وہ خود بخود اگتی ہیں، خود بخود بڑھتی ہیں، خود بخود پلتی ہیں، خود بخود جان ہو جاتی ہے۔ اور یہ حفاظت کا اور ذمہ داری کا اور احساس کا نظام تو پھولوں کے لیے ہوتا ہے، کانٹوں کے لیے نہیں ہوتا۔ کیا خیال ہے؟ تو پھولوں کے لیے ہوتا ہے، کانٹوں کے لیے کہاں ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو دیکھیں، اپنی نسلوں کو دیکھیں، ہم دن رات پھولوں کی طرح گزار رہے ہیں یا کانٹوں کی طرح گزار رہے ہیں؟ روز جوتے کی پالش پہ نظر جاتی ہے، وہ روز اپنی کپڑے کی ہسٹری پہ، اپنے جسم کی شیپ پہ، اپنے جسم کے داغوں پہ نظر جاتی ہے، یہ روز نظر دل کی دنیا پہ کیوں نہیں جاتی؟ وہ جسم یوں کھڑے کھڑے ختم ہو جاتا ہے، ساری زندگی جسم کو چمکاتے چمکاتے لگ گئی، جسم کو بچاتے بچاتے لگ گئے۔ میں صاحب ایک بات آپ سے عرض کرتا رہتا ہوں کہ حکیم ڈاکٹر کسے کہتے ہیں؟ جو اسرائیل کو تندرست آدمی پیش کرنے کی کوشش کرے اسے حکیم ڈاکٹر کہتے ہیں۔ بس یہی کام ہے سارا، اور کچھ نہیں۔ تندرست آدمی، لاجواب، بالکل مہکتا چہکتا ہوا آدمی جو اسرائیل کو پیش کرے، میرے خیال میں پتہ نہیں اسرائیل کو کچھ فرشتے تو ویسے ان چیزوں سے پاک ہیں، شاید وہ کمزور آدمی کی روح کھینچتے ہوئے کچھ چرمر ہوتی ہوگی چیز، تو اس لیے انہوں نے حکیم بھی لگا دیا، اللہ نے ڈاکٹر بھی لگا دیے، بھائی ان کو ذرا تندرستوں کی گولیاں دو۔ بس اسرائیل آئے تو زندہ باد۔ ویسے میں نے دیکھا ہے کسائی جو ہے نا تندرست ہو نا جانور، اس پہ ہاتھ پھیرتا ہے، ایسے ہاتھ مارتا ہے، ایسے ہاتھ مارتا ہے، بس ہاتھ مارنے کے بعد اگلی وہ ٹانگیں اس کے اوپر ہوتی ہے، سب نیچے ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ بندہ وہ بکرا جو ہے وہ تڑپ رہا ہوتا ہے۔ میرے پاس روز خط آتے ہیں، عجیب و غریب ڈاک آتی ہے، آج آپ کے لیے خط لایا ہوں، اور اتنے خط آتے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں محسن انصاری صاحب، اللہ ان کو جزا خیر دیں، ہماری سرپرستی کر رہے ہیں، یہ بیچارے مجھے فائلیں دیتے رہتے ہیں، خط دیتے رہتے ہیں، میری کٹیاں بن جاتی ہیں۔ ایک خط اس میں سے مجھے ایک اچھا لگا، حضرت حکیم صاحب، میں آپ کو یہ اپنا نام لکھا، خط لکھ رہی ہوں، میں نے بروز اتوار 17/3 کو صبح تقریباً 5 بجے دیکھا، جیسے کوئی آواز جو بہت گرجدار ہے اور روبدار ہے اور کوئی مجھ سے ہم کلام ہے، میں نے بھی ہم کلام ہونے والے کسی شخص کو نہیں دیکھا بلکہ صرف آواز سنی۔ اس آواز میں بہت کشش اور گرج تھی، کوئی شخص کہہ رہا تھا یہ وقت فکر اور غور کرنے کا ہے، یہ بہت مشکل ترین دور چل رہا ہے، اس میں صحیح اور غلط میں فرق کرنا بہت مشکل ہے۔ اللہ کو غور سے سنیے گا۔ خواب، درمیان میں ایک بات عرض کر دوں، ہر خواب خواب نہیں ہوتا، کوئی خواب خیال بھی ہوتا ہے۔ ہاں، میرے دل میں تھا کہ کہوں گا اس سے، یہ دل پہ رنج و ملال تھا، جب وہ آ گیا میرے سامنے تو نہ رنج تھا نہ ملال تھا، بس پردہ سن کے تیری صدا میرا شوق دید جو بڑھ گیا، مجھے اس طرح بھی کمال تھا، یہی وجد ہے یہی حال تھا۔ کوئی خواب خیال بھی ہوتے ہیں، تصور بھی ہوتے ہیں، اور بعض خواب نمکین خواب بھی ہوتے ہیں، نمکین خواب کہتا ہوں۔ ہاں، یہ عورتوں کو زیادہ آتے ہیں، چرخانے دار چیزیں کھائیں، ہے نا، چرخانے دار چیزیں، نمکین چیزیں،
روز بروز چکن مسالہ دار چیزیں کھاتے ہیں. لوری تو ویسے اللہ ان کو جزائے خیر دے ہضم کر جاتے ہیں. سنا ہے جی فلاں بندے کا 500 من دودھ روز بکتا ہے, فلاں کی جو ہے کتنے 100 سریاں پائے لگ جاتے ہیں, اتنا یہ ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں یا لگ جاتا کہاں ہے. تو دعا کرتا ہوں لاہور کے پانی کو. ایک بندہ مجھے کہنے لگا لاہور کا پانی ایسے جیسے دیسی گھی ہوئے, دیسی گھی. کہنے لگا لاہور کا پانی ایسا ہے. میں نے اس دن میں عرض کیا ہمارے ایک دوست ہیں وہ بکرے کا کوئی سپیئر پارٹ نہیں چھوڑتے, ہر سپیئر پارٹ سے استفادہ کرتے. میں نے کہا اللہ کی نعمتوں کے صحیح قدردان ہے. ہر سپیئر پارٹ جو ہے اس کو بڑے عجیب انداز سے پکاتے ہیں اور ان کو باندھ کر وہاں کی پکانے کو پھنسا ہے اور پھر مجھے بھی حقیقت تک بھیج دیتے ہیں. غور سے سنیے گا, یہ بہت مشکل ترین دور چل رہا ہے. اس میں صحیح اور غلط میں فرق کرنا بہت مشکل ہے. مسلمان قوم وہ گرج در آواز یہ بات کہہ رہی ہے. مسلمان قوم کن راستوں پہ چل پڑی ہے؟ کیا یہ راستہ مسلمانوں کے لیے صحیح ہے؟ ہم مسلمانوں کا رہن سہن اور ہمارے طور طریقے کیا یہ مسلمانوں والے ہیں؟ وہ مسلمان جو سچے مسلمان تھے, جنہوں نے دین اسلام کے لیے اپنے نسلیں اور جانیں قربان کی, وہ مسلمان جنہوں نے خود کو اللہ کے لیے وقف کیا, وہ اللہ کے لیے بڑی مشکلات سے گزر کر, کیا ہم وہ مسلمان ہیں؟ ہمیں ضرورت ہے اللہ کے ایسے بندوں کو جاننے کی, ان کی زندگیوں پر غور کرنے کی. حضرت نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ, حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمہ اللہ جیسے اللہ کے بندوں پر غور کرنے کی ہمیں سخت ضرورت ہے. ساتھ ہی میری آنکھ کھل گئی, فجر کی اذان اس وقت ہو رہی تھی, میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا, مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا یہ خواب نہیں تھا بلکہ کوئی شخص مجھ سے ہم کلام تھا حقیقت میں. اور یہ آواز میں نے اپنے ہوش و حواس میں رہ کر سنی. میں نے اٹھ کر فجر کی نماز ادا کی اور نماز پڑھ کر بہت روئی. اس خواب سے 2 دن پہلے میں نے ایک خواب دیکھا, اس میں بھی اس طرح کی آواز سنی جس میں یہ پیغام تھا جیسے کوئی شخص چیخ چیخ کر بول رہا ہے کہ اپنے ارد گرد گناہ دیکھ کر بھی چپ, خدا کا واسطہ اپنی زبانوں پر لگے ہوئے تالوں کو کھولو, سچ اور جھوٹ میں فرق دیکھو, غلط اور صحیح میں پہچان کرو. یہ وقت غور کرنے کا ہے, فکر کرنے کا وقت ہے. اس بات سے مت ڈرو کیا صحیح اور سچ بات کرنے پر لوگ مجھے برا بولیں گے. لوگوں کی فکر مت کرو, ہاں محبت اور نرمی سے ان کو اللہ کی محبت اور حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کے قریب لاتے رہو, لیکن محبت اور نرمی کو ہاتھ سے نہ چھوڑنا. یہ مت سوچو کہ میرے ارد گرد کے لوگ جب سے میں کہوں گا کہ وہ غلط کام ہے جو آپ کر رہے ہیں وہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے. لوگوں کی فکر چھوڑ دو. اس خواب کے دوران میں نے دیکھا کہ ایک بازار مارکیٹ ٹائپ ہے کہ قریب میں کھڑی ہوں, لوگ آ جا رہے ہیں, میں لوگوں سے چیخ چیخ کر کہہ رہی ہوں اللہ کا واسطہ ہے, اللہ کے احکامات کو مجھے سمجھو, غور کرو, اپنے سروں پر دوپٹے ڈالو, جسم کو چھپا کر رکھو, خدا کے لیے اپنے لباس کو صحیح کر لو, اللہ کا بڑا سخت عذاب آنے والا ہے, اللہ کا بڑا سخت عذاب آنے والا ہے. میرے وہ دوست, میں یہ خواب کے دوران پھر بول پڑا ہوں کہ 8 دسمبر 8 وہ زلزلہ کون سا تھا, 8 اکتوبر کے زلزلے سے پہلے وہ درس میرا موجود ہے. اس طرح کا ایک میں نے خواب سنایا تھا کسی کا, وہ ہر CD ہر کیسٹ ریکارڈ میں ہے. اللہ کا بڑا سخت عذاب آنے والا ہے, سخت ہلاکت اور بربادی ہے اس راستے پر جس پر ہم چل پڑے ہیں. اس خواب کا مجھے صحیح وقت کا اندازہ نہیں, تو میری آنکھ کھلی اس وقت میری بیٹی رو رہی تھی. میں نے نیند میں ہی اس کو فیڈر دے دیا اور پھر خود سو گئی. تو اگلی بات سنیں. تقریباً 2 ماہ پہلے ہماری ایک جاننے والی آنٹی, جن کا نام آنٹی, میں نام نہیں لیتا, وہ میری ساس کی سہیلی تھی اور وفات پا گئی. ان کے فوت ہونے سے چند دن پہلے ہم ان سے ملنے ان کے گھر گئے. تب وہ بالکل ٹھیک تھی. انہوں نے مجھے پردہ کرتے ہوئے دیکھا تو مجھ پر ہنسنے لگے, کہنے لگے کہ کیا تم نے پردہ کر لیا,
ساری عمر تو اپنے دیوروں کے ساتھ بھائیوں کی طرح ہنستی بولتی رہی، اب تم نے ان سے پردہ شروع کر دیا ہے، اتنا اتارو پردے کو، تم نے اپنی جان کو مصیبت میں ڈال رکھا ہے۔ میری اپنی ایک بیٹی جس کا نام ہے، وہ بھی آج کل تمہاری طرح پردوں کے چکر میں پڑی ہوئی ہے۔ میں نے اس کو بہت ڈانٹا ہے، میری بات ہی نہیں مانتی اور نہ سنتی ہے۔ خیر کچھ دیر کے بعد ہم ان کے گھر بیٹھے، اس طرح کی وہ بہت سی باتیں کرتی رہی۔ میں نے کہا آنٹی آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کی ایک بیٹی اچھا اور نیکی کا کام کر رہی ہے جس کی ہم سب کو ضرورت ہے۔ خیر بات ختم ہوئی، ہم ان کے گھر سے کھا پی کر واپس آئے۔ چند دنوں کے بعد وہ فوت ہو گئی۔ میری بچی کی طبیعت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے ان کے گھر نہ جا سکی۔ اس بات کو تقریباً ایک ماہ گزر گیا تو ایک دن میں اپنی ساس اور میاں کے ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ ان کی بیٹی کا رشتہ ان کی نند نے مانگا مگر آنٹی نے نہیں دیا تھا۔ اس رشتے کو نہ دینے کی وجہ یہ تھی کہ ان کی نند کے گھر کا ماحول سخت پردے کا تھا اور وہ لوگ پردے کے سخت پابند تھے۔ جس دن آنٹی فوت ہوئی، مگر لگتا تو ایسے ہی ہے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے وہ ڈیفینس میں نا اس کے قبرستان میں کچھ قبریں ہیں جو مسلسل حرکت کر رہی ہیں اور لوگ جا رہے ہیں اور ان کے اندر سے کان لگا کے سن رہے ہیں، کان لگا کے سن رہے ہیں، اور کان جب لگاتے ہیں اندر یعنی زمین پہ کان لگا کے کر لگاتے ہیں تو اندر سے عجیب وحشتناک آوازیں آتی ہیں۔ میں نے کہا پتہ نہیں یہ داستان ہو کہیں نہ ہو، پھر میں نے کچھ دوستوں کو بھیجا، میں نے ان سے عرض کیا جا کے اس کی تحقیق کرو، اور جن لوگوں کو بھیجا انہوں نے جا کے کان لگایا تو انہوں نے مجھے آ کے کہا کہ اس قبروں میں وائبریشن تھی، یعنی لرزش تھی جیسے زلزلہ ہوتا ہے اور خوفناک آوازیں تھی۔ میں جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ گھر کے آگے نا دری بچھی ہوئی ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا وہ فوت ہو گئے۔ میں نے کہا کیا؟ وہ کلفیاں بیچتا تھا۔ صبح میں کبھی گزرتا تو صبح فجر کے بعد نماز پڑھ کے تو وہ کلفیوں کے اندر سوا ہوتا تھا، اس کی سوراخ کر کے نا اس کے کلفیوں کے سانچے بھر رہا ہوتا تھا یا کبھی برف ٹوٹ رہا ہوتا تھا، اور شام کو وہ پائپ لگا کے اس کے اندر سے پانی نکال رہا ہوتا تھا، اس سانچے کے اندر سے، اس کلفیوں کے جو بکس ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی کھڑا ہو جاتا تھا، پڑوسی تھا دوسری تیسری گلی کا، اس سے کھڑے ہو کے باتیں کرتا تھا، اور بعض اوقات تو وہ جھٹک دیتا تھا، کہتا تو رئیس مالدار باپ کا بیٹا ہے، ہم تو غریب دیہاڑی والے ہیں، تمہیں نمازوں روزوں کی پڑی ہوئی ہے، تسبیح ذکر کی پڑی ہوئی ہے، ہم بچوں کا دھندا کریں، ٹھیک ہے پھر یہ میں چھوڑ دیتا ہوں تو میرے بچوں کو کھلاؤ۔ اس طرح کی باتیں کرتا تھا۔ پھر وہ روزانہ کی دیہاڑی اکٹھے کرتے کرتے اس نے کمیٹیاں ڈالی، ایک دفعہ اس نے مجھے بتایا۔ پھر شہر کے ساتھ ہی ایک آبادی کی نئی پلاٹنگ ہو رہی تھی، اس نے پلاٹ لیا، اس کا گھر آبائی تھا، بہت پرانا چھوٹا سا گھر تھا ہندوؤں والا جو ہندو چھوڑ کے گئے تھے، اس نے وہ پلاٹ لیا، پھر اس نے مکان بنایا، پھر وہ چند دن پہلے اس میں وہ شفٹ ہونا چاہتا تھا، پھر اس نے نلکا لگوایا، پھر نلکے کے لیے لوہے کے پائپ لے آیا، اس نے پائپ اندر ڈالنے تھے، لیکن وہ پائپ اس نے اٹھائے نا، اوپر بجلی کی تاروں سے پائپ ٹچ ہو گیا اور زندگی کا چراغ ختم ہو گیا۔ مجھے ایک صاحب خاتون کہنے لگی، جب میں فون سنتا تھا، کہنے لگی میری والدہ فوت ہوئی ہیں
اور ہاں اس کی اگلی بات جو بتا رہا ہوں، میرے پاس کچھ عرصے کے بعد آیا، کہنے لگے آپ ابا جی کے پاس آتے تھے، ابا جی روز خواب میں آتے ہیں میں زندہ ہوں مجھے نکالو۔ آپ ان کے جاننے والے تھے، ہم نے اور بندوں کو اکٹھا کیا ہے اور جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو نکالنا چاہیے۔ میں نے کہا نہیں، تیرا باپ زندہ نہیں ہے بیٹا، تیرا باپ زندگی ایک نئی زندگی میں ہے، باقی وہاں زندہ ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے پریشان ہے کہ مجھے نکالو۔ اس کے لیے کوئی اصال ثواب کرو، کوئی صدقات و خیرات کرو، توبہ کوئی استغفار کرو۔ میرے باپ خاتون نے کہا فون کر کے، مجھ سے کہنے لگی کہ میری والدہ فوت ہو گئی ہے، ہر روز خواب میں آتی ہیں اور کہتی ہے مجھے قبر سے نکالو، مجھے زندہ کیوں دفن کر دیا تم نے؟ تو کیا خیال ہے، اس کی قبر کھودنی چاہیے؟ ایک دو بندوں سے پتہ کیا، وہ کہتے ہیں ہاں ان کی قبر کھود دی جائے۔ میں نے کہا نہیں، ان کی قبر نہ کھودنا، وہ برزخ کا نظام کی ایک زندگی ہے، وہ حقیقت ہے، اس میں سچ کا ہے میں زندہ ہوں، وہ برزخ کا ایک نظام ہے، لیکن وہ جو کہتی ہے نا مجھے نکالو، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ بتاؤ کیا ہوا؟ کہنے لگی میری والدہ جو ہے دین کا مذاق اڑاتی تھی، کملی والے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑاتی تھی، اور جو خواتین فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا آنچل اوڑھتی تھی اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو قیامت کے دن منہ دکھانے کے قابل اپنے آپ کو بناتی تھی، اما عائشہ صدیقہ کے قابل بناتی تھی، ان خواتین کی بڑی سخت مخالف تھی، اور اپنی زندگی کی تقریبات میں وہ ان کو نہیں بلاتی تھی، اور بلاتی تھی تو ان کو ایک طرف کھٹی لائن لگاتی تھی، اور لفظ ان کا تھا کہنے لگے ان ملوائیوں کو کھٹی لائن لگا دو، کیا کریں ان سے تعلق بھی ہے، ان کو لانا بھی ہے، مجبوری ہے، ان کو کھٹی لائن لگا دو، ان کی وجہ سے ہماری محفلیں نحوست سے لبریز ہو جاتی ہیں۔ یہ بھی وہی خواب ہے، میرے سامنے آیا تو پرانی کہانیاں سامنے آ گئی، اس خط کو اٹھا کے میں نے ایک طرف رکھ دیا۔ میرے محترم دوستو، زندگی کی ایک حقیقت وہ ہے جو میری آپ کے سامنے ہے، جس نے جتنا جھوٹ بولا اتنا کامیاب ہو گیا، جس نے جتنا دھوکہ دیا اتنا کامیاب ہو گیا، جس نے جتنا لوٹا اتنا کامیاب ہو گیا۔ ایک اللہ کا حلم ہے، ایک اللہ کی ڈھیلی رسی ہے، ہم اس میں غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے، بھول گئے، ہمیں دھوکہ ہو گیا، ہمیں فریب ہو گیا، لیکن خیال کرنا ان قریب ایک زندگی کا ایسا نظام آنے والا ہے جس کو موت کہتے ہیں، کہیں بھول نہ جائیں ہم اس موت کو، کہیں فریب میں نہ آ جائیں اس موت کو، دھوکہ نہ کھا جائیں۔ آج کی سائنس، یہ مال و دولت، یہ چیزیں، یہ رزق کی فراوانی، نعمتوں کی فراوانی، کہیں موت کو نہ بھلا دے، آخرت کو نہ بھلا دے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں مقابلہ نہ کر بیٹھے۔ جیسے میں نے مثال دی ہے کہ باپ کہتے ہیں اس کو بہت سگریٹ نہ پیے، میری طبیعت خراب ہوتی، بیمار ہوتا ہوں، ساری رات کھانستا ہوں، یہ میرے سامنے سگریٹ پیتا ہے، میرا منہ چڑھاتا ہے، اور باپ کہتا ہے میرے دل سے بددعائیں نکلتی ہیں۔ اس کو سمجھائیں آپ میرے دوستو، جو میرے آقا کملی والے کا کے سامنے کھڑے ہو کے ان کے طریقوں کی دھجیاں اڑاتا ہوگا، میرے آقا کملی والوں کے دل سے بددعائیں نکلتی ہوں گی یا دعائیں نکلتی ہوں گی، آپ فیصلہ خود کر لیں۔ پھر کہتے ہیں ہماری گھر برباد ہیں، پھر کہتے ہیں ہماری نسلیں اجڑ گئی ہیں، پھر کہتے ہیں ہمارے گھر میں چیزیں ہیں، سکون نہیں، راحت نہیں، عافیت نہیں، برکت نہیں، چین نہیں۔ ارے اللہ والو، چین کیسے آ سکتا ہے؟ چین کی فیکٹری تو کہیں اور لگی ہوئی ہے، چین کی کنیکشن تو کہیں اور جگہ سے ملتے ہیں، اس کی تار لینی پڑتی ہے، اس کی باقاعدہ محنت کر کے اس کا کنیکشن لینا پڑتا ہے، چین کا، سکون کا، راحت کا، عافیت کا، برکت کا، کرم کا، فیض کا، وہ تو کہیں اور جگہ سے ملتا ہے، وہ صرف اور صرف میں آقا کملی والے کی جوتیوں میں ملتا ہے اور کہیں نہیں ملتا۔ لکھ لو، اللہ کی قسم کہیں نہیں ملتا، وہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں میں ملتا ہے۔ تیرے در کا جو بھی فقیر ہے وہی دو جہاں کا امیر ہے، اسے بادشاہوں سے کیا غرض، جو گدا ہے
شاہ جہان ہے، وہ صرف اور صرف سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں میں ملتا ہے، وہ آقا کی جوتیوں میں ملتا ہے اور کہیں نہیں مل سکتا۔ چین، سکون، راحت، برکت، عافیت۔ اگر اللہ تجھے رزق دیا ہے، مال دیا ہے، تجھے مبارک ہو۔ اللہ نے تجھے اعلیٰ گاڑی دی ہے، مبارک ہو، اعلیٰ بنگلہ دیا ہے، مبارک ہو۔ میں کہاں کہتا ہوں جنگلوں میں نکل جاؤ، میں نے تجھے کہا ہے تو جنگلوں میں نکل جاؤ اور فقیری لباس پہن لے۔ اگر اللہ نے یہ جائز ضرورتیں تجھے دی ہے، حلال رزق سے سارا نظام دیا ہے، یہ برکت ہے، یہ دنیا بھی جنت ہے، اللہ تجھے اور جنت عطا فرمائے۔ لیکن میرے دوستو خیال کرنا کہ ان نعمتوں میں کھو نہ جائیں، بکھر نہ جائیں۔ اور بعض لوگ بکھر جاتے ہیں اور بعض لوگ بکھر جاتے ہیں۔ ہاں، بعض لوگ بکھر جاتے ہیں اور بعض لوگ بکھر جاتے ہیں۔ آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، ایسے بکھر جاتے ہیں کہ اللہ کی محبت اور اس کے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرنے والے سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں، اور پھر محبت کرنے والوں سے نفرت نہیں کرتے، خود محبوب سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ بکھر نہیں گئے، یہ بکھر گئے ہیں، یہ بکھر گئے ہیں۔ اور پھر اللہ بڑا حلیم ہے، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ کیوں؟ بیٹا نافرمان ہو جائے نا، باپ انتظار کرتا ہے، کرتا نہیں کرتا؟ باپ انتظار کرتا ہے کہ شاید یہ بیٹا فرما بردار بن جائے، شاید یہ بیٹا نافرمانی سے ہٹ جائے، شاید یہ بیٹا اللہ کی محبت میں آ جائے۔ باپ فرما بردار جو ہے اس کے انتظار میں رہتا ہے، اور جب بیٹا نافرمانی کی آخر حد کر دیتا ہے پھر باپ اسے آگ کر دیتا ہے، اس کی زندگی کے تعلقات کا نظام اس سے جدا کر لیتا ہے، پھر کہتے ہیں تیرے میرا کوئی واسطہ نہیں، کہیں ایسا نہ ہو اللہ ہمیں آگ نہ کر دے۔ ارے قیامت کے دن سچ کہہ رہا ہوں، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر میرا آپ کا گزارا نہیں ہے گزارا؟ ہمیں تو قبر میں بھی گزارا نہیں ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار قبر میں کرایا جائے گا اور پوچھا جائے گا اس شخص کے بارے میں، اس ہستی کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ اور وہ شخص میرے آقا کو صرف پہچان سکے گا جس نے اس دنیا کے اندر میرے آقا کی اداؤں کو پسند کیا ہوگا، میرے آقا کی اداؤں کو پسند کیا ہوگا، میرے آقا کی اداؤں پہ مر مٹا ہوگا، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، وہ غریب ہے یا فقیر ہے، وہ آقا ہے یا غلام ہے، وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں پہ مر مٹا ہوگا، میرے آقا کو قبر میں سچی بات ہے صرف وہی پہچان سکے گا۔ تو زندگی کا نظام ہے ایک اور، ایک وہ ہے جو میں آپ سمجھے ہیں، ایک وہ ہے جو اللہ اس کے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہے۔ اس لیے اس وقت سے پہلے کہ ہم سے سب کچھ چھن جائے، بعض کو چھن جانے کے بعد سمجھ آتی ہے، یہ بھی حقیقت ہے، نعمتوں کے چھن جانے کے بعد سمجھ آتی ہے، روتے ہیں پھر، لیکن وہ اس لیے روتے ہیں کہ ان کے ایک ایک آنسو تولا جا رہا ہوتا ہے، ان کہکوں کے بدلے جو انہوں نے سنتوں کا منہ چڑھا کے کہہ کے لگائے تھے نا، وہ سارے کہکے کا ایک ایک بدلہ لیا جائے گا اور لیا جا رہا ہوتا ہے، آہوں کے بدلے، آنسوں کے بدلے، آہ کے بدلے، کراہ کے بدلے، ہائے کے بدلے، وہ ان کہکوں کا بدلہ لیا جا رہا ہے۔ خوشیاں دی تھی اسے اللہ پاک نے، مانگ کے خوشیاں لی تھی، اس نے ان خوشیوں میں اللہ کو خوش نہ کیا، اس کے حبیب کو خوش نہ کیا، باقی سب کو خوش کر دیا۔ اس لیے محترم دوستو، آج کی اس نشست میں آپ کو ایک پیغام سنا رہا ہوں، دل سے سنا رہا ہوں، سچ کہہ رہا ہوں، میری بات کو غور سے سمجھیں۔ آپ کی مہربانی آپ تشریف لے آتے ہیں، بھائی ہو، آپ کی مہربانی آپ تشریف لے آتے ہیں، دور پرے سے کہاں سے بیچاری خواتین بہنیں چلتی ہیں،
اور کہاں سے مرد آتے ہیں، آپ کی مہربانی ہے. آپ نہ آتے تو میں کس کو بیٹھ کے سناتا اپنی قوم کی کہانی. سوچیں، جس کریم نے اتنا کرم کیا ہے اس کریم کا وہ کوئی حق ہے؟ کہنے لگا استاد کا حق ہے، ماں باپ کا حق ہے، والدین کا حق ہے، غریب کا حق ہے، پڑوسی کا حق ہے، مظلوم کا حق ہے. میں نے اس ایک دفعہ ایک بندے سے کہا حق گنواتا گیا. میں نے کہا جس کریم آقا کملی والے نے یہ حق ہمیں بتائے ہیں کوئی اس کا بھی حق ہے؟ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کوئی حق ہے یا نہیں ہے؟ سوچیں، مجھے یہ بتائیں، جو روزی حق مار کے لی جائے وہ روزی حلال ہوتی ہے؟ اس روزی برکت ہوتی ہے؟ اگر میرے آقا کملی والے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا حق مار کے روزی لی جائے اس میں برکت ہوگی؟ میں ایک دفعہ جا رہا تھا، میرے شیخ نے مجھے بلایا، پیچھے سے بلایا، سیدھا بیٹھ گیا. مجھے فرمانے لگے کہ اللہ کا حق مار کے روزی کمائے کا برکت نہیں ہوگی، اس کے نبی کا حق مار صلی اللہ علیہ وسلم کا حق مار کے روزی کمائے کا برکت نہیں ہوگی، اور میں اپنے شیخ کا حق مار کے روزی کمائے کا برکت نہیں ہوگی، اللہ اس کو بربادی میں لگوا دے گا. تو مجھے یہ بتائیں، یہ حقوق سارے کے سارے والدین کا حق سمجھا، بیوی کا حق، اولاد کا حق، پڑوسی کا حق، سب کا حق سمجھا، کملی والے کا حق کون بتائے گا؟ یہ آپ کی خدمت میں درخواست ہے، اس کو سوچیں، ہم مل بیٹھ کے سوچیں، ہم سب کو اس کی ضرورت ہے. میں نے پوچھا، میں نے کہا وہ کیا حال ہے بھائی کا، کہ اس کی زندگی کے دن رات کوئی بدلے؟ اس کو میں گھر گیا تھا آپ کے ایک دفعہ، وہ بیچارہ مجھے موٹر سائیکل پہ لے کے آیا، انہوں نے کہا جی ہم جہاں فلاں ٹینکی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، وہ وہاں سے ڈھونڈتا ڈانٹتا میں آیا، اس نے کہا اس کی نوکری بھی چلی گئی. میں نے کہا ماشاء اللہ خوب ہوا. انہوں نے کہا وہ نہیں بدلا، زمین بدلی، زماں بدلے، مکی بدلا، مکہ بدلے، نہ تو بدلا نہ میں بدلا، تو پھر بدلا تو کیا بدلا؟ انہوں نے کہا وہ نہیں بدلا اپنی اداؤں میں، وہ رزق کا جو نظام تھا جس کو وہ عیاشیوں میں اڑاتا تھا وہ اللہ نے چھین لیا، نوچ لیا اللہ پاک نے. اللہ نے کہا تو اس قابل نہیں تھا، بدتمیز تھا، تو اس قابل تھا ہی نہیں، بے قدر تھا. اس لیے اللہ والوں، اللہ پاک جل شانہ نے زندگی کا موقع دیا ہے، اگر رزق دیا ہے تو قدردانی کر لیں کہیں چھن نہ جائے، صحت دی ہے تو قدردانی کر لیں کہیں چھن نہ جائے، فرصت دی ہے تو قدردانی کر لیں کہیں چھن نہ جائے، عافیت دی ہے قدردانی کر لیں کہیں چھن نہ جائے، اور اعمال کی توفیق دی ہے ان کی قدردانی کر لیں کہیں چھن نہ جائے. یہ نعمتیں اللہ نے دی ہیں، ان نعمتوں کی قدردانی کریں اللہ والے. یہ بڑی عجیب نعمتیں اللہ نے مجھے آپ کو دی ہیں، ان کی قدردانی کریں. اور سب سے بڑی نعمت جو مجھے آپ کو اللہ نے دی ہے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی نعمت دی ہے. اس کی قدردانی کریں کہیں یہ نہ چھین جائے. اس کلمے کی قدردانی کریں اللہ والے، اللہ والے اس کلمے کی قدردانی کریں. اس لا الہ کو دل میں اندر ڈال دیں، لا الہ کو اندر ڈال دیں، لا الہ الا اللہ یہ اندر آ جائے اور محمد رسول اللہ باہر آ جائے، سچ جائے، بس کلمہ پورا ہو گیا. اس کی قدردانی کریں. ساری نعمتوں کی قدردانی کی، کلمے کی قدردانی نہ کی، ایمان کی قدردانی نہ کی، اللہ کی قدردانی نہ کی، اس کے حبیب کی قدردانی نہ کی، گھاٹے کا کام کر بیٹھے، نفع کا سودا نہ کیا، پچھتاوے کا سودا کیا. اور بہت پچھتاتا ہے یہ شخص، اس کے پچھتاوا کوئی سن نہیں سکتا. اولاد کے پاس ویسے فرصت نہیں ہوتی، بیوی کے پاس ویسے فرصت نہیں ہوتی، رشتے داروں کے پاس ویسی فرصت نہیں ہوتی کہ اس کے لیے کوئی اصال ثواب کرے، کوئی صدقہ کرے، کوئی خیرات کرے، کوئی ویسی فرصت نہیں ہوتی.
ویسے ہی فرصت نہیں. اپکری میں ایک نفل چھپے تھے. آج اپکری کی تیسری فائل میرے سامنے ہے. جی بھی آیا کہ ایک چیز ہے بڑی عجیب و غریب، آپ کو بتا دوں. یہ اپکری کا 28 نمبر رسالہ ہے، اکتوبر 2008، اکتوبر 2008، صفحہ نمبر ہے 7. اس میں عنوان ہے شوال میں عبادت کی راتیں، سعادت کے دن. ایک عمل ہے اس میں عجیب و غریب. میر احباب جمع ہیں، درد دل کہہ لیں، پھر التفات دل دوست نہ رہے نہ رہے. عجیب عمل ہے یہ. آج یہ غم کی کہانیاں سنا کے ایک عمل آپ کو ہدیہ کرتا ہوں. عجیب کمالات ہیں اس کے، بڑی برکات ہے اس کی. پہلے یہ عمل سن لیں، پھر اس کے مشاہدات عرض کرتا ہوں، غور سے سنیے گا. اور یہ عمل لکھا ہوا کہاں ہے؟ غنیت الطالبین، حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا عمل ہے یہ. ہاں، حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا عمل ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے شوال میں رات کو یا دن کو 8 رکعتیں پڑھی، ہر رکعت میں ایک بار سورۃ فاتحہ، ایک دفعہ سمجھ لیں، بار بار نہ پوچھیے گا، اور سورۃ اخلاص 15 بار. بس سمجھ آ گئی؟ ہر رکعت میں ایک بار سورۃ فاتحہ اور 15 بار سورۃ اخلاص. قل هو اللہ. نماز سے فارغ ہونے کے بعد 70 بار سبحان اللہ کہے اور 70 بار سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے. بس عمل ختم. اتنا سا عمل تھا، اتنا سا عمل تھا. 8 رکعتیں پڑھے 2 کر کے، 8 رکعتیں 2 کر کے. ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص کتنی بار؟ 15 بار. اور فارغ ہونے کے بعد سبحان اللہ کتنی دفعہ اور درود شریف کتنی دفعہ؟ یاد ہو گیا الحمدللہ. اب اگلی بات سنیں. میری آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے فرمایا کہ قسم ہے جس نے مجھے سچا دین دے کر بھیجا ہے. اللہ اکبر. ساری کائنات کے رحمت للعالمین وہ قسم اٹھائیں. اس عمل میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ ہاں، تیرے لینے میں شک ہو سکتا ہے، کریم کے دینے میں شک نہیں ہو سکتا انشاءاللہ. وکفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیرا. قسم ہے جس نے مجھے سچا دین دیا، یعنی اللہ کی قسم. اور جو شخص یہ نماز پڑھتا ہے اللہ جل شانہ اس کے لیے حکمت کے چشمے کھول دیتا ہے، رحمتوں کے، دانائیوں کے، حکمت کے چشمے کھول دیتا ہے. اس کے دل میں اور اس کے ساتھ اس کی زبان چلاتا ہے اور اس کی دنیا کی بیماری اور اس کی دوا دکھاتا ہے، یعنی اسے راہیں سجھاتا ہے اللہ. اور قسم ہے اس نے جس نے مجھے سچا، پھر قسم اٹھائی جا رہی ہے، سچا دین دے کر بھیجا، جس نے نماز جیسے میں نے بتائی پڑھی، اللہ جل شانہ اس کو معاف کر دیتا ہے. اگر شہید مرا تو بخشا ہوا مر جائے گا، یعنی بخشش ہو جائے گی اور شہید مرے گا. اور جو بندہ اس نماز کو سفر میں پڑھتا ہے اس پر آنا جانا آسان ہو جاتا ہے. اگر مقروض ہو اس کو قرض ادا ہو جاتا ہے. اگر صاحب حاجت ہوتا ہے اس کی حاجت پوری کر دی جاتی ہے. اگر صاحب حاجت ہے اس کی حاجت پوری کر کے جاتی ہے. اور اب تیسری دفعہ پھر قسم اٹھا رہے ہیں کملی والے، اس کی قسم جس نے مجھے سچا دین دے کر بھیجا. جو شخص یہ نماز پڑھتا ہے اللہ جل شانہ اس کو ہر حرف کے بدلے جنت میں ایک مخروفہ عطا فرماتے ہیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ اور میں جنت کا ایک باغ ہے، اگر اس کے درخت کے نیچے سوار سیر کرے تو 100 برس تک اسے عبور نہ کر سکے. اس کا درود شریف یہ ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی
وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اب یہ عبادت جو ہے یہ اصل میں شوال کے ساتھ شوال کا مہینہ کب آتا ہے؟ شوال کا مہینہ کب آتا ہے؟ رمضان کے بعد، رمضان کے بعد کیا کر رہے کیوں کر رہے چھوڑ، رمضان کے بعد شوال کا مہینہ ہوتا ہے۔ یہ اصل میں نے آپ کو کیوں بتایا، ہمارے ابکری میں جتنے بھی وظائف اعمال چھپتے ہیں، آپ یقین جانیے اتنی زیادہ دعائیں آتی ہیں، اتنی زیادہ، میں بعضوں کا سوچتا ہوں کہ الہی اگر نیت ٹھیک ہوئی تو اپنی ترازو میں تلے گا صحیح، اگر نیت ٹھیک ہوئی تو۔ یہ بعض وقت میری خدمت کرنے والے بدنیتی کرتے ہیں، مجھے ان پہ غصہ آتا ہے، یہ اپنی بربادی کر رہے ہیں، اتنے بڑے ثواب سے تھوڑی سی بدنیتی کر کے حصہ ختم کر کے اپنا نقصان کرا رہے ہیں۔ یہ خدمت کرنے والے بعض وقت بدنیتی کرتے ہیں، ان میں بڑا غصہ آتا ہے، اور غصہ ان کی دنیا کی بھی آتا ہے، ان کی آخرت میں بھی آتا ہے۔ غصے میں میرے غصے میں ان کی خیر خواہی ہوتی ہے، میرے غصے میں ان کی خیر خواہی ہوتی ہے، اور اتنے بڑے کام کے اوپر تم کر رہے ہو جس کام سے لاکھوں کروڑوں فیض پا رہے ہیں دیوانہ، تو تھوڑی سی بدنیتی کر کے اتنے بڑے کام کے فیض سے معروم ہو رہا ہے، اپنا جو ہے بیلنس خراب کر رہا ہے، اپنے چیک کو جو ہے برباد کر رہا ہے۔ تو یہ جتنے بھی اعمال چھپتے ہیں نا، جتنے بھی اعمال چھپتے ہیں ان کے بارے میں خط آتے ہیں میرے پاس۔ پہلے فون سنتا تھا، مجبوراً فون نہیں سن سکتا، 9 مہینے کان میں تکلیف میں نے برداشت کی، ابھی بھی کان میں فون سنو تکلیف شروع ہو جاتی ہے موبائل سے۔ تو اب وہ خط آتے ہیں اور لوگ اپنے رک کے بھیجتے ہیں، پھر اپنے مشاہدات بھیجتے ہیں، اپنے مشاہدات بھیجتے ہیں کہ جی ہمیں فلاں وظیفے سے یہ فائدہ ہوا، فلاں عمل سے یہ فائدہ ہوا، فلاں عمل سے یہ فائدہ ہوا۔ میں اکثر کہتا بھی رہتا ہوں، رسالے میں لکھتا بھی رہتا ہوں، کبھی آپ کو رسالے سے یا اپنا کوئی تجربہ ہو تو ضرور بھیجیں۔ آپ سے بھی یہ درخواست ہے کہ لکھا کریں، کسی وظیفے سے، کسی نسخے سے، کسی ٹوٹکے سے، کسی تسبیح سے، کسی ذکر سے فائدہ ہو، مخلوق خدا کا نفع ہوتا ہے نا۔ تو ابھی میں ڈاک کے جواب دیتے ہوئے اس عبادت کے بارے میں ایک خط آیا، پھر دوسرا آیا، پھر تیسرا آیا، پھر میرا کچھ اپنا ذاتی بھی تھوڑا سا مشاہدہ تھا، پھر کچھ اور بھی سنا تھا۔ میں ایک دم چونک پڑا، یہ بار بار خط آ رہے ہیں ایک چیز کے بارے میں کہ ایک شخص نے لکھا کہ میں بہت بڑی پریشانی میں مبتلا تھا، بہت بڑی پریشانی میں، اتنی بڑی پریشانی تھی کہ میں کہتا تھا کہ اس کا حل یہی ہے، بات لمبی تو نہیں ہوگی کہ بس مجھے موت آ جائے، میں یہ چاہتا تھا مجھے موت آ جائے۔ لیکن مجھے کسی نے یہ نفل لکھ کے دیے، نہیں فون پہ بتائے کہ یہ نفل پڑھ جائے، وہ کہنے لگے میں نے وہ نفل جو ہے وہ پڑھنا شروع کر، کہنے لگے کہ اللہ پاک غیب سے تجھے کو راستہ بتائے گا، تجھے کو منزل بتائے گا، اللہ پاک تو راہ سجائے گا۔ اس میں لکھا ہے نا کہ ہر حاجت میں، کوئی بھی حاجت ہو دنیا کی، کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو، اس پریشانی کا تعلق زمین سے ہو یا آسمان سے ہو، زمین والے سے ہے یا آسمان والے سے ہے، کوئی بھی مشکل ہے، کوئی بھی حاجت ہے، اور نفل بالکل آسان ہے۔ آپ کو سوچیں 15 دفعہ سورت اخلاص پڑھنا کون سا مشکل ہے، کیا خیال ہے؟ اور پھر قید نہیں ہے آدمی، صبح دن کو پڑھے رات کو پڑھے۔ ہاں ایک قید ہے وہ شوال کی قید ہے، اس کی بتا دیتا ہوں۔ وہ کہنے لگے میں نے پڑھنا شروع کر دیا، یہ اس نے خط لکھا ہے، مجھے یاد نہیں کس شہر سے خط آیا، خط میرے پاس پڑا ہے، پہلے میں نے پڑھنا شروع کر دیا، میں پڑھتا گیا، چند ہی دنوں کے بعد ایک دوست کے گھر گیا تو ابکی کے رسالے بہت سارے پڑے تھے، پھر اندر میری آواز آئی اس میں تیرا علاج موجود ہے، کہنے لگے میں نے کھولنا شروع کر دی، کھولتے کنگھالتے اس میں
کہ یہ کر لے، ایک اندر ایسے نا انسان کے دل میں ایک اطمینان سے آتا ہے یہ کر لے تو ٹھیک ہو جائے گا. کہنے لگا میں نے کہا میں ٹھیک ہو گیا. کہنے لگا میرا یقین ہے اب کوئی مسئلہ اٹکتا ہے میں یہ نفل پڑھنا شروع کر دوں، اللہ رائے سے جانا شروع کر دیتا ہے. کوئی مسئلہ ہو اللہ راستے دکھا دیتا ہے، یہ کر لے اس سے یہ ٹھیک ہو جائے گا، اس طرح کر لے یہ ہو جائے گا، اس طرح اللہ راستے جانا شروع کر دیتا ہے. اللہ مغفر لی وقت لی. ایک صاحب کہنے لگے کہ میرے مسائل اتنے زیادہ تھے، مشکلات. میں نے خط لکھا، یہ غالباً ایک خاتون کا خط تھا، غالباً اتنے بات زیادہ تھے کہ میں بیان نہیں کر سکتی. میرے اپنی میں یہ لکھا ہوا تھا اور میں نے سوچا کہ شوال میں روز پڑھوں گی، یہ پورا مہینہ پڑھوں گی. کہنے لگے جس وقت ملتا میں پڑھ لیتی، صبح میں شام میں، کبھی صبح بچوں والی میں ہوں میں پڑھ لیتی. کہنے لگے میں نے محسوس کیا کہ میری ہر مشکل کا راستہ نکلنا شروع ہو گیا اور ہر منزل مجھے ملنا شروع ہو گئی، ہر پریشانی دور ہونا شروع ہو گئی اور ہر مہم جو ہے میرے لیے آسان ہونا شروع ہو گئی. کہنے لگے اب مجھے اتنا یقین ہے ان نفل پہ، اتنا یقین ہے. اس نے خط لکھا اب شوال ختم ہو گیا، اب میں کیا کروں؟ تو میں نے اس کا جواب لکھا، وہی جواب آپ کو بتا رہا ہوں اس کا حل. میں نے کہا اللہ والے کیا کرتے تھے، وہ استقبال رمضان اور استقبال شوال میں اور استقبال شعبان میں اعمال کرنا شروع کر دیتے تھے. آپ اسے روز کرو یا ہفتے میں ایک دفعہ یا روزانہ کرو، آپ اسے استقبال شوال کی نیت کرنا شروع کر دو، شوال کا اجر مل جائے گا. اور شوال کی وہ مبارک ساعتیں جس کے لیے یہ عمل ہے اس کی نیت کر کے کرنا شروع کر دو کہ میں استقبال شوال میں یہ عمل کر رہا ہوں. استقبال شوال کا ثواب علیحدہ ملے گا، اس نفل کے جو اجر اور ثواب، فضائل اور فوائد، جو کمالات اور مشاہدات ہیں وہ بھی 100% ملے گا. کام آسان ہو گیا؟ ہاں. اللہ پاک نے اپنے علم سے علم عطا فرمایا. ایسے میں نے خط میں جواب دے دیا اور خط میں جواب دے کے نا میں نے جب خط سامنے پڑھا مجھے ایک دم خود احساس ہوا میں نے کیا لکھا ہے. پھر ان من میں بات آئی کہ تو نے جو لکھا ہے ٹھیک لکھا ہے. اور پھر بڑوں کی باتیں، کتابوں میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ بڑے جو ہے استقبال رمضان میں سارا سال استقبال رمضان میں نفل پڑھتے تھے، عبادت کرتے تھے، استقبال رمضان میں روزے رکھتے تھے. اور بعض کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے 6 مہینے رمضان کا استقبال کرنے کے لیے عبادت کرتے تھے اور 6 مہینے پھر رمضان کے لیے جانے سے روتے تھے. تو یہ آج آپ کی خدمت میں ایک نفل ہدیہ ہے اور یہ سب کو اجازت ہے. آپ کو اجازت، آپ جس کو دیں اس کو اجازت، آپ جس کو بتائیں اس کو اجازت. اجازت عام ہے. بہت مبارک نفل ہے، بہت کمال اور بہت برکت والی چیز ہے. وہ پیچھے پنکھے نہیں چلتے اللہ والے آج، اس لیے یہ عمل ہے برکت والا. اللہ والوں ساری اداسیاں دھل گئی ہیں. کہنے لگے آج تاریخ تو بیٹھے شکوئی کر رہا ہے. میرے خیال میں تو پانے والوں کو تو میرے شکوں سے مل جاتا ہے، نہیں ملتا. اگر کوئی پانے والا ہے، اگر کوئی لینے والا ہے تو اس کو تو میرے شکوں سے مل جاتا ہے یا نہیں ملتا. اور یہ نفل آپ کی خدمت میں ہدیہ ہے، ہر حاجت کے لیے، ہر مشکل کے لیے، ہر پریشانی کے لیے، ہر الجھن کے لیے، ہر طلب کے لیے. اللہ سے جو مانگو انشاءاللہ ملتا ہے، انشاءاللہ ملتا ہے، انشاءاللہ ملتا ہے، انشاءاللہ ملتا ہے. پکی بات ہے، ملتا ہے، اللہ کی قسم ملتا ہے. ہاں، وکفا باللہ ولی وکفا باللہ نصیر. ملتا ہے اور ملا ہے. تحفہ ہے نا. جیسے سرور کونین سے ہم تشریف لائے تھے نا، تو اللہ پاک نے اپنے حبیب کے لیے جو مہینہ منتخب فرمایا وہ ربی کا مہینہ تھا. ربی کہتے ہیں بہار کو، ربیع الاول. ربی کیا کہتے ہیں؟ اچھا
تو وہاں آتی ہے جہاں سبزہ ہو. کالے سیاہ پہاڑ مکہ کے وہاں بھی باہر آ سکتی ہے. سوچو تو صحیح, کبھی یہ بھی سوچا؟ مکہ کے کالے سیاہ پہاڑ خشک, آقا سرور کون اسلام کا جہاں گھر ہے لوگوں نے دیکھا ہوگا, ادھر جبل قبیس ہے جہاں محل بنا ہوا ہے, ادھر جبل قبیس ہے. اور دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ وہی ہے, کائنات کا سب سے پہلا پہاڑ وہی ہے جبل قبیس. آگے جائیں تو جبل کعبہ ہے جہاں سے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کے لیے پتھر چنے تھے. ہر طرف پہاڑی پہاڑ ہے, خشک پہاڑ. حکمرانوں نے جو ہے وہ یہ پنکھا تیز نہیں ہوتا, جل جائے گا یہ تو بھائی. ہم نے کوئی ان سے چندہ تو نہیں کرنا کہ بھائی پنکھا اور لا دو. مجھے تو سوچا ایک بات بتاؤں, مجھے ایک بات پہ بڑا دکھ ہوتا ہے. آپ لاہوریوں سے ایک شکوہ کروں گا, نالائن مبارک کے جھنڈے لگاتے ہو, نالائن مبارک کے بینر لگاتے ہو, پھر وہی نالائن مبارک کوڑے کرکٹ میں پاؤں کے نیچے آتے ہیں. اتنا دل دکھتا ہے, طبیعت خراب ہوتی ہے, ایسی پریشانی ہوتی ہے. کبھی سوچا اس بات کو؟ اب میں کہوں گا, آپ مجھے کہو گے یہ تو وہابی ہے, نجدی ہے. میں نے ایک دفعہ کہا تھا میں نجدی کا ہوں, میں تو وجدی ہوں, مجھے وجد آتا ہے. تجھے آیا ہے واجد پتا؟ نالائن مبارک کو اتنا تقدس ہے, اللہ کی قسم اللہ کے کعبہ سے زیادہ قیمتی ہے اور ہر سے زیادہ قیمتی ہے. اس کو آپ سوچو تو صحیح, یہ کیا کر رہے ہو؟ اس کو پھر کوڑا کرکٹ میں اور گندگی میں اور ڈھیر میں اور نالائن مبارک وہاں کا جاتے ہیں. اتنی بڑی گستاخی. ایک دن کے لیے لگایا نا, ٹھیک ہے, 12 نومبر کے ایک دن کے لیے. اچھا وہ جھنڈے وہ بینر کرتے کرتے آخر کار پھر ایسے ہوتے نہیں ہوتا. میں جو عرض کر رہا ہوں, کبھی اس میں سوچا؟ میرے تو اندر زخم ہوتا ہے میں جب دیکھتا ہوں. میں کہتا ہوں اس کا انجام کیا ہوگا. ٹھیک ہے, اگر لگایا اس کو اتار کے طے کر کے, اور میں یہاں تک ہے نقش نالائن مبارک کو سر پہ رکھ کے جو دعا مانگتے ہی قبول ہوتی ہے. حالانکہ علومت نے زیادہ صحیح میں بھی لکھا ہے. یہ بات مذہب خان نے بھی لکھی ہے. اسی لیے دوستوں بات میں کیا کر رہا تھا, ربی, کبھی ربی کا سوچا؟ ربیع الاول, اس لیے کہ آقا سرور کون اسلام کے آنے سے باہر آئے گی. میرے آقا سے باہر آئی تھی تو اللہ نے دکھا دیا کہ دیکھو تمہاری بہاریں جتنی بھی ہیں یہ ساری بہاریں کچھ نہیں ہیں, میرے آقا آئیں گے تو باہر آئیں گی. اور یہ ہر دور میں ہے. جب بھی میرے آقا کو کملی والے کو اپنے دل میں سجاؤ گے نا بہاریں آ جائیں گی. بہاریں بس وہی ربیع ہوگا, وہی ربیع کا مہینہ ہوگا, وہی بہار کا مہینہ ہوگا. اسی تو کہہ رہا ہوں یہ تیرے ہی دم سے ہے رونق ہے, تیری جان جان جہان ہے. تو یہ نفل ہدیہ ہے یا ہاں جی ہدیہ ہے؟ کیسا لاجواب تحفہ ہے. ہر مشکل کا ساتھی, ہر منزل کا ساتھی, ہر پریشانی کا ساتھی. اس کا حوالہ پھر بتا دوں آپ کو یاد نہ رہے. 3 نمبر جلد ہے ہماری. آپ کے پاس رسالے ماشاءاللہ احباب بڑے سنبھال کے رکھتے ہیں. مجھے خوشی ہوتی ہے کہ یہ ایک نعمت ہے. 28 نمبر رسالہ اکتوبر 2008 کا, 7 نمبر صفحہ اکتوبر 2008. اللہ جل شان ہو ان کی باتوں کے قابل ہمیں بنا دے, ان کی باتوں کا ذوق عطا کر دے, آخرت کی تیاری کا ذوق عطا کر دے, آخرت کی تیاری کا شوق عطا کر دے. اپنی خوشیوں میں کملی والے کو راضی کرنے والے بن جائیں. اپنی زندگی کے ہر شوق میں پہلے یہ دیکھے کہ میرے آقا راضی ہے یا ناراض ہے. اللہ کی قسم تیری خوشیاں سدا بہار رہیں گی. تجھے کبھی خزاں آئے گی بھی نہیں, تجھے بہار ہی بہار آئے گی, تجھے خوشی ہی خوشی آئے گی. سرور کون وسلم کو بس دیکھ لیا کر. ہاں کہیں وہ نہ کرنا کہ باپ مجھے کہہ رہا ہے کہ میرا منہ چڑھاتا ہے, سگریٹ پیتا ہے,
میں کھانستا ہوں اور میں بد دعائیں دیتا ہوں. ارے تو باپ کو ناراض کر کے تو بد دعائیں لے رہا ہے اور اپنی خوشیوں میں کملی والے کو ناراض کر کے دعائیں لے سکتا ہے. اور تیری خوشیوں میں اگر کملی والے کی دعائیں نہیں ہے تیری خوشیاں رہ سکتی ہیں؟ تیری نسلوں میں بربادیاں آئیں گی, کہاں خوشیاں آئیں گی؟ تو کوشش کریں گے نا اور اپنی دعاؤں میں اللہ سے مانگے, نفل پڑھ کے مانگے. اور بیٹھے بیٹھے آج جتنی بہنیں بیٹھی ہیں اور جتنے آپ بھائی بیٹھے ہیں, یہ اللہ پاک سے آج بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ آج کے بعد تیرے حبیب کو راضی کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں. فیصلہ کر لیا, فیصلہ کر لیا, فیصلہ کر لیا. اور اللہ پاک سے مانگے بھی صحیح, کوشش بھی کریں. اور اگر کوئی ملامت کرے اسے بھی محبت پیار سے ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہے, سختی نہیں کرنی. میں آپ کو سختی, ڈنڈا, مار, کٹائی, احتجاج, جلوس یہ میری مزاج میں نہیں ہے, نہ میں سکھاتا ہوں. محبت پیار اس سے لے کے اس کو بھی ساتھ چلنا ہے. کوشش کریں گے نا. اب بیٹھ کے اللہ کا ذکر. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. لا إله إلا الله الحليم الكريم, لا إله إلا الله الحليم الكريم, لا إله إلا الله الحليم الكريم. يا أول الأولين, يا أول الأولين, يا آخر الآخرين, يا ذا القوة المتين, يا راحم المساكين, 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 يا أرحم الراحمين, 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 يا أكرم الأكرمين, يا أجود الأجودين, يا ذا الجلال والإكرام, 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 يا ذا الجلال والإكرام. يا الله, يا رحمن, يا رحيم, يا رحيم, يا كريم, يا كريم, يا أكرم الأكرمين, يا أجود الأجودين, يا أرحم الراحمين, يا أرحم الراحمين. یا اللہ پوری امت کو کامل ہدایت عطا فرما, یا اللہ سارے عالم کو کامل ہدایت عطا فرما. اللہ پوری امت کے نقصانوں کو, پوری امت کے گناہوں کو, پوری امت کی معصیت کو اے اللہ معاف فرما, اے اللہ معاف فرما. اللہ ہمارے مظالم پہ بس کرم کا معاملہ فرما. اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا, تیرے حقوق مارے اور تیرے حبیب کے حق مارے. یا اللہ ہم نے بڑے ظلم کیے, الہی ان ظلموں کو معاف فرما. یا اللہ ان مظالم کو معاف فرما. یا اللہ ہم نے بڑا ظلم کیا, تیرے حبیب کی امت کا فکر نہ کیا. اللہ لوگ بغیر کلمے کے مرتے گئے اور مر رہے. الہی ہم نے ان کا احساس نہ کیا. اے اللہ ہم میں سے کوئی نیک بنا تو صرف اپنے تن اور من اور اپنی قبر کو نیک لے کر چلا. الہی یہ بہت بڑا جرم ہے. اللہ آج کے بعد توبہ کرتے ہیں, اللہ توبہ کرتے ہیں. یا اللہ توبہ کرتے ہیں تو ہمیں معاف کر دے. آج کے بعد تیری امت کا فکر کریں گے. اے اللہ تیری حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا فکر کریں گے. یا اللہ ان کو تیری محبت میں
کوشش کریں گے، اے اللہ پوری کوشش کریں گے، یا اللہ محبت اور پیار سے لانے کی پوری کوشش کریں گے، جو خطا ہو رہی اس کو معاف کر دے، جو عہد کیا اس میں مدد فرما، اس میں اپنا ساتھ عطا فرما، ساری مخلوق کے دل یا اللہ تیری دو انگلیوں کے درمیان ہیں، یا اللہ تو ان کے دلوں کو ملا دے یا توڑ دے، اے اللہ ان کے دلوں میں ہدایت تو ڈالے گا، اپنی محبت تو ڈالے گا، الہی پوری امت کے دلوں کو اطاعت کے لیے قبول فرما لے، اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی معرفت کے لیے قبول فرما، ہمارے اندر کی بھوک بنا دے اپنی محبت کو، ہمارے اندر کی پیاس بنا دے اپنی محبت کو، اے اللہ بھوک سے زیادہ اپنے حبیب کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، اور پیاس سے زیادہ اپنے حبیب کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، یا اللہ ہمارے شوق کملی والے کی محبت کو بنا دے، اے اللہ ہمارا رواج کملی والے کی محبت کو بنا دے، ہمارا معاشرہ یا اللہ مدینے والا معاشرہ بنا دے، الہی ہمارے شوق کملی والے کی محبت کو بنا دے، ہمارے جذبے بنا دے، اے اللہ ہماری تنہائیاں ہماری جلوتیں خلوتیں یا اللہ تیرے حبیب کی محبت ہو، تیرے حبیب کی اطاعت ہو، تیرے حبیب کی فرما برداری ہو، اے اللہ تو قبول فرما، یا اللہ تو قبول فرما، ہماری حاضری کو قبول فرما، ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما، یا اللہ جب سے ہم نے آنکھ کھولی ہر طرف گناہ ہی گناہ دیکھے، الہی تیرے صدیق نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری عمر چہرہ انور دیکھا، اے اللہ فاروق حیدر کرار نے تو اے اللہ جبریل فرشتوں کو دیکھا، اللہ تیری مدد بدر میں دیکھی، الہی ہم نے جب سے آنکھ کھولی ہر طرف معصیت ہی معصیت دیکھی، یا اللہ ہر طرف گناہ ہی گناہ دیکھے، بس تیری مدد کے بغیر اب کام نہ بن سکے گا میرا اللہ، قیامت کے دن اپنے حبیب کے سامنے ہمیں سرخرو کرا دے، اپنے سامنے سرخرو کرا دے، قبر میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اثر دکھایا جائے گا، اللہ اس قابل بنا دے ہم ان کو پہچان سکیں، اللہ اس قابل بنا دے ہم ان کو پہچان سکیں، الہی ہماری محبوب ترین زندگی، ہماری محبوب ترین زندگی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بن جائے، یا اللہ آج کی جتنی بھی خواتین ہیں ان کی محبوب ترین زندگی حضرت فاطمہ کی زندگی بن جائے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی بن جائے، اے اللہ ہمارے جذبوں کو جو آج تک جذبے غلط ہوئے ان کو معاف فرما،